پوچھ لیں گے کتنا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے 11:15 بجے تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله جل وعلا في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرا خیال ہے علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، مرکزی زمین تیلے صحابہ، صحابہ. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو
جزاک اللہ خیر. شیخ سے خطاب ہو. میں نے اب خاموشی اختیار کر لی. جتنی دیر آپ میری گفتگو ہو آپ نے بولنا نہیں ہے. کوئی دیر نعرے بھی بعد میں، تو 1 گھنٹہ میرا ٹائم ہے، 5-7 منٹ تو ایسے ہی گزر گئے ہیں. تو موضوع بھی بڑا اہم ترین ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عظمت، فضیلت اور ان کے دفاع کا. میں نے آپ کے سامنے مختصر سی قرآن پاک سے 2 آیات ذکر کی ہیں اور 2 ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کے شروع میں 3 طرح کے انسانوں کا ذکر کیا ہے. نمبر 1، خالص ایمان والے متقین اور پرہیزگار لوگ. نمبر 2، خالص پکے کافر. اور نمبر 3، منافق، جن کی زبانوں پر تو اسلام کا کلمہ ہے اور ان کے اندر کفر ہے. یہ جو پہلا گروہ ہے خالص ایمان والوں کا، اس گروہ کی پھر 3 قسمیں ہیں قرآن پاک میں. سورۃ حشر میں بھی، سورہ توبہ میں بھی. پہلا گروہ مہاجرین کا، دوسرا گروہ انصار کا، اور تیسرا گروہ انصار اور مہاجرین کے پیچھے اچھے طریقے سے چلنے والا اور ان کے حق میں اللہ سے دعا مانگنے والا. اس کے سوا اور کوئی ایمان والوں کا گروہ نہیں ہے. یا مہاجر ہیں، یا انصاری ہیں، یا قیامت تک آنے والے وہ ایمان والے ہیں جو مہاجرین اور انصار کے پیچھے چلنے والے ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان. الذین لفظ عربی زبان میں عمومیت کے لیے ہوتا ہے، اس میں وہ تمام لوگ داخل ہیں جو مہاجرین اور انصار کے پیچھے اچھے طریقے سے چلنے والے ہیں. اور جو مہاجرین کو گالی دیں، انصار کو گالی دیں، نہ وہ مہاجر ہیں نہ انصاری ہیں، اور نہ ہی ان کا تعلق پچھلے گروہ سے ہے جو ان کے لیے دعا کرتا ہے. انصار اور مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دینے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا، اور یہودیوں نے یہ منصوبہ طے کیا ہے. امام ابن قتیبہ دیناوری نے اپنی کتاب المجالسہ کی جلد نمبر 8 صفحہ 337 پر ذکر کیا ہے، اور ان کے حوالے سے علامہ سیوطی نے مفتاح الجنہ میں لکھا ہے رافضیت کی ابتدا کیسے ہوئی. کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک پلان بنایا کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائیں. کسی نے مشورہ دیا یہ حرکت نہ کرنا، اس لیے کہ مسلمان اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. اگر تم نے مسلمانوں کے نبی کو گالی دی تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. اور یہ حقیقت ہے، ایک ادنا سا مسلمان بھی جو اتنا باعمل نہیں ہے، اس کے سامنے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرے گا تو وہ مرنے مارنے پر تل جاتا، ہر دیار ہو جاتا. اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. وہ عدالت میں کیس لگا ہوا بھی ہو، سمجھے کہ یہ گستاخ ہے،
وہ ادھر ہی بیٹھ کر اپنا فیصلہ کر لیتا۔ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، ایسے کتنے واقعات اس سے پہلے بھی ہوئے۔ تو کسی نے کہا کہ نبی کو گالی نہ دینا۔ پھر ایک بولا ان میں سے، کہتا مثل مشہور ہے، اگر پڑوسی کو تنگ کرنا ہو تو اس کے کتے کو مارو۔ پڑوسی نے جو کتا رکھا ہوا ہے اس کو ماریں گے تو تکلیف خود ہی پڑوسی کو ہوگی۔ یہ مثال دے کر اس نے کہا چلو مسلمانوں کے نبی کو تو گالی نہ دو، مسلمانوں کے نبی کے صحابہ کو گالی دو۔ یہ کام سب سے پہلے جو تبرہ بازی ہے نا، صحابہ پر زبان درازی کرنا، گالیاں دینا، یہ عبداللہ ابن سبا کا جاری کردہ عمل ہے۔ کون تھا وہ؟ یہودی تھا۔ اسلام کا اس نے لبادہ اوڑھا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس نے مسلمانوں کے عقائد خراب کرنے شروع کیے، اور انتخاب جس ہستی کا کیا، آخر کچھ لوگ پراپوگنڈا کرتے ہیں، جب اپنا کفر دنیا میں پھیلاتے ہیں تو بعض اوقات وہ کسی بڑی ہستی کا انتخاب کر کے اس کی محبت کے پردے میں سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کر لیا، حب علی کے نعرے مارنے شروع کر دیے۔ یہ کتاب ہے فرق الشیعہ، حسن بن موسیٰ نوبختی کی، 3 صدی ہجری کا دشمنان صحابہ کا بڑا معروف ذاکر اور مولوی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 97 کے اوپر اس نے اپنے فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے صفحہ 57 پر ایک ہیڈنگ ہے، پہلے اختلاف الشیعہ العلویہ بعد قتل امیر المومنین علی علیہ السلام السبائیہ، یہ ہیڈنگ باندھ کے پھر اس نے آگے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ جو سبائی گروہ ہے تسمى السبائیہ، یہ اصحاب عبداللہ ابن سبا، سبائی ٹولہ جو ہے اس کو سبائی کیوں کہتے ہیں؟ یہ عبداللہ ابن سبا کے ساتھی ہیں۔ وَقَانَ مِمَّنْ أَظْهَرَ الطَّعْنَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَالصَّحَابَةِ وَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر طعن و تشریح کا اظہار کیا اور تبرہ بازی کی۔ اور یہ صرف اسی کتاب میں نہیں ہے، اس فرقے کی دوسری معتبر کتاب تنقیح المقال عبداللہ مامکانی کی، جلد 2 میں اس کتاب کی، اور صفحہ نمبر 184 ہے، اس کے اوپر بھی اس نے یہی بات لکھی ہے۔ کہتا ہے جس وقت یہودی تھا تو یہودی ہوتے ہوئے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعویٰ کرتا تھا کہ یوشع بن نون ان کے وسیع ہیں، اور جب اسلام کا لبادہ اوڑھا تو پھر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت علی رسول اللہ کے وسیع ہیں، علی کی خلافت، ان کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بات تھی، اور ابو بکر، عمر، عثمان دیگر صحابہ نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کا حق غصب کر لیا اور حق چھین کر ان کو خلافت سے بالکل محروم کر دیا، اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ کا باب فتح بھی چھین لیا، اور اتنا ظلم اور اتنی زیادتی کی جس طرح کا احتجاج تبرسی میں۔
الاحتجاج تبرسی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ علی بیعت کرنے نہیں آئے تو انہوں نے خالد بن ولید کو ساتھ لیا اور حضرت علی کے دروازے پہ چلے گئے، جا کر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، نہیں کھلا، دھکا مارا دروازے کو، دروازہ توڑ ڈالا، اندر گھس گئے اور حضرت علی کو زبردستی دونوں نے پکڑ لیا اور گلے میں رسی ڈال لی اور گھسیٹ کر لے جا کر بیعت کرا لی۔ ایسی باتیں پھیلائی اور پھر صحابہ کے اوپر تان و تشریح کا دروازہ کھول دیا۔ یہ یہودیوں کی باقاعدہ سازش تھی اور اس وقت سے آج تک یہودی نما لوگ اسی سازش کے تحت اصحاب رسول کو سیدنا علی کا نام لے کر گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ حضرت علی کا یہ عقیدہ نہیں تھا، حضرت علی کا یہ نظریہ نہیں تھا۔ اہل سنہ کے نزدیک قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب سمجھی جاتی ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری، علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، تمام اکابر علماء اس بات پر متفق ہے کہ قرآن کے بعد حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ صحت والی کتاب صحیح بخاری ہے۔ ابھی حال ہی میں نے علماء دیوبند جو اور علماء بریلویہ کے اکابر علماء کے حوالہ جات تو کوئی 75 حوالہ جات میں نے جمع کر کے صحیح بخاری پر ایک مضمون لکھا ہے۔ یہ سارے اہل سنہ کہلانے والے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے بعد صحیح بخاری کا مقام ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو 97 کتب مرتب کی ہے ان میں ایک کتاب کا نام ہے کتاب استتابۃ المرتدین، مرتد لوگوں سے توبہ کا مطالبہ، مرتدین کا ذکر۔ اس میں مختصر سی حدیث لائے، اُتِیَ علی رضی اللہ تعالی عنہ بزنادقہ فاحرقہم، حضرت علی کے پاس کچھ زندیق لائے گئے تو حضرت علی نے کیا کیا؟ فاحرقہم، حضرت علی نے ان زندیقوں کو آگ میں جلا دیا۔ وہ زندیق کون تھے؟ فتح الباری شرح صحیح بخاری دار طیبہ کی چھپی ہوئی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 143، اس میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو زندیق حضرت علی کے پاس لائے گئے، امام ابو المظفر الاسفرائیلی اپنی کتاب الملل والنحل میں کہتے ہیں ان الذین احرقهم علی طائفۃ من الروافض ادعوا فیہ الالہیہ وهم السباعیہ، وہ گروہ جن کو حضرت علی نے آگ میں جلایا وہ رافضیوں کا سبائی گروہ تھا جنہوں نے حضرت علی کے بارے میں الہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ آج بھی ہے نا ہمارے ملک میں علی اللہ والے، پورا ایک گروہ ہے جو حضرت علی کو اللہ کہتے ہیں، ان کی ویڈیوز کلپس نیٹ کے اوپر موجود ہیں۔ حضرت علی کو اللہ کہنے والے لوگ اس دور میں بھی تھے۔ جب حضرت علی کو پتا چلا کچھ ایسے لوگ ہیں جو کوفہ کی جامعہ مسجد میں اس کے آس پاس رہتے ہیں اور میرے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ علی الہ ہے، کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ علی الہ ہے۔ حضرت علی نے کہا جہاں یہ لوگ پکڑے گئے گرفتار کر کے لے آؤ۔ پھر کچھ لوگ پکڑے گئے، پھر آگے انہوں نے امام ابو طاہر المخلص کی کتاب المخلصیات جلد سوم صفحہ 151 سے بسند حسن یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت علی کے پاس جب لائے گئے پوچھا بھائی لکم ما تقولون، تمہارے لیے تباہی بربادی ہو
تم کیا باتیں کرتے ہو؟ قالوا انت ربنا وخالقنا ورازقنا، کہنے لگے علی تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا تو ہے اور ہمیں روزی دینے والا بھی تو ہے۔ یہ حضرت علی کے سامنے کہتے ہیں، اور حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ وَإِلَكُمْ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مِثْلُكُمْ آكُلُ الطَّعَامَ كَمَا تَأْكُلُونَ وَأَشْرَبُ كَمَا تَشْرَبُونَ، کہنے لگے تمہارا بیڑا غرق ہو، میں تمہاری طرح اللہ کا بندہ ہوں، الہ نہیں ہوں، عبد ہوں، بندہ ہوں، جیسے تم کھاتے ہو ویسے ہی میں کھاتا ہوں، جیسے تم پیتے ہو ویسے ہی میں پیتا ہوں۔ اس لیے کہ کھانے اور پینے والا الہ اور معبود نہیں ہوتا۔ عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو اور ان کی والدہ ماجدہ کو الہ اور معبود قرار دیا۔ اللہ نے کہا ماں بیٹا دونوں ہی الہ نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے دونوں الہ نہیں ہے؟ اللہ نے جو دلیل اتاری قرآن میں وہ یہ ہے، فرمایا کانا یا غلام الطعام، ماں بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے، جو کھانا کھاتا ہو وہ رب اور الہ نہیں ہوتا، وہ تو حاجت مند ہے، حاجت روا نہیں ہوتا، اس کو تو اپنی مشکلات لاحق ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ اللہ کی ہستی ہے جو یطعم ولا یطعم، وہ پوری کائنات کو کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا، جو کھاتا ہوگا وہ رب الہ رازق مالک نہیں ہوگا۔ سمجھایا حضرت علی نے، اور ساتھ فرمایا ان اطاعت اللہ، اگر میں نے اپنے اللہ کی بات مانی تو اصابنی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو وہ مجھے ثواب عطا فرمائے گا، وَإِنْ عَصَيْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يُعَذِّبَنِي، علی کہتے ہیں اگر میں نے رب کی نافرمانی کر دی مجھے ڈر لگتا ہے میرا رب مجھے عذاب دے گا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَارْجِعُوا، فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے عقیدے سے واپس پلٹ جاؤ، توبہ کر لو، میں تمہارا الہ نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں عابد ہوں، بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی روزی دیتا ہے، تمہیں بھی دیتا ہے، مجھے بھی کھلاتا ہے، تمہیں بھی کھلاتا ہے، اور کھانے پینے والے کو رب نہیں کہتے۔ بڑا سمجھایا حضرت علی نے۔ اگر حضرت علی سے سچی محبت ہوتی تو علی کی بات مانتے نا؟ جو سچا محب ہوتا ہے محبوب کی بات مانتا ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، محب اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ علی کے محب یہ لوگ ہیں جو علی کی بات مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضرت علی کے محب نہیں ہے جو حضرت علی کی بات نہیں مانتے۔ علی سامنے سمجھا رہے نہیں مانے، چھوڑ دیا، اگلے دن پھر گرفتار کے لایا گیا، پھر یہی بات سمجھائی، پھر نہیں مانے، تیسرے دن پھر گرفتار کر کے لائے، پھر سمجھایا نہیں مانے، 3 دن لگاتار حجت تمام کی۔ حجت پوری کرنے کے بعد حضرت علی نے حکم دیا آگ جلا کر ان سبائیوں کو آگ میں جلا کے راکھ کر دیا۔ تو یہ عبداللہ ابن سبا کا گروہ تھا جنہوں نے مسلمانوں کی عقائد خراب کرنے کے لیے انتخاب حضرت علی کا کیا اور ان کو الہ بھی قرار دیا، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی مسند خلافت کا والی اور وارث بھی بنایا، جبکہ حضرت علی نہ ہی اللہ کے سوا کسی کو الہ مانتے تھے، نہ ہی یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ان کا حق ہے، قطعاً نہیں سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو خلفاء مہاجرین اور انصار نے مشاورت کے ساتھ بنا لیے ہیں، اسی مشاورت میں اللہ کی رضا ہے۔ مستدرک حاکم کتاب و معرفت الصحابہ
حدیث نمبر 4471 امام بہقی کے سنن الکبریٰ، دوسری کتاب امام بہقی کی الاعتقاد۔ حدیث کیا ہے؟ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ دونوں آئے تو انہوں نے ایک گلہ کیا۔ وہ شکوہ کیا تھا؟ یہ شکوہ نہیں تھا کہ ابو بکر خلافت کے حقدار نہیں ہے، یہ شکوہ نہیں تھا کہ میں رسول اللہ کا وصی ہوں، خلافت بلا فصل میری ہے تو تم نے غصب کر لی۔ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ ما غصبنا الا انا اخرنا عن المشاورہ۔ ناراضگی ہمیں صرف اتنی سی ہے کہ مشورے میں ہم بھی شریک ہو جاتے تو بہتر تھا، ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا گیا۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَإِنَّا نَرَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر احق الناس بہا، خلافت کے زیادہ حقدار ہیں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اگر علی کا حق ہوتا تو کہتے نا حق میرا تھا تم نے چھین لیا۔ کہا کہ ہم سمجھتے ہیں ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ وجہ خلافت کے زیادہ حقدار ہونے کا سبب انہ لصاحب الغار، انہ لصاحب الغار۔ علی کہتے ہیں ابو بکر رسول پاک کے غار کے ساتھی، وثانی اثنین، دو میں سے دوسرے غار کے ساتھی۔ یہ میں تفسیر کھول رہا ہوں 11ویں امام حسن عسکری کی، یہ یار دوستوں کے ہیں نا، دشمنان صحابہ کے 11ویں امام حسن عسکری کی تفسیر ہے، صفحہ نمبر 435 ہے اور 436 ہے۔ اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا قصہ لکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنتے ہیں نا، کہا جاتا ہے، بعض سیرت نگار بھی لکھتے ہیں، جب ہجرت کرنی تھی اپنے بستر پر کسے سلایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ذمہ داری لگائی؟ لوگوں کی جو امانتیں ہیں نا یہ سپرد کر کے ان کے تم بھی مہاجر ہو کے آ جانا، یہ ڈیوٹی لگائی۔ علی کے حوالے تو مکے کے کفار کی امانتیں اور نبوت والی امانت کس کے حوالے ہو گئی؟ نبوت والی امانت، اللہ کی امانت کس کے حوالے ہوئی؟ ابو بکر صدیق کے۔ 11ویں امام حسن عسکری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے کہا وَآمُرُكَ أَن تَسْتَصْحَبَ أَبَا بَكْرٍ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنا رفیق سفر ابو بکر کو بنا لے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ کے حکم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا، مہاجر ہوئے، اور صدیق اکبر نے کمال وفاداری کا ساتھ دیا۔ اور واحد یہ فضیلت صدیق اکبر کی ہے جنہیں 3 دن 3 راتیں اللہ کے نبی کا تنہائی میں دیدار ہوا۔ اس شرف میں کوئی صحابی دوسرا شریک نہیں ہے۔ غار ثور مکہ مکرمہ میں سب سے بلند تر پہاڑ 3000 فٹ بلندی پر، جس کے اوپر ثور والا غار ہے،
آج بھی بڑا کٹھن راستہ ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے پہاڑ سیڑھیاں بنا دی، لیکن بعض جگہوں پر بالکل چڑھائیاں سیدھی ہیں، مشکل ترین راستہ ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ کٹھن راستہ عبور کرتے ہوئے سور میں پہنچے۔ پھر کافر بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دھانے پہ آ گئے۔ اب صدیق اکبر بھی غار میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار۔ آج بھی آپ جا کر دیکھ لیں، غار کے دھانے پہ کھڑے ہو کر ہم نیچے نظر دیکھیں، اتنی گہرائی پہ نہیں ہے، بیٹھے ہوئے بندے نظر آتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس فوج سے مدد کی؟ اللہ نے ایسی فوجیں بھیجی کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کی مدد آئی کافروں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے ساتھ غار میں استراحت فرما نظر نہیں آئے، لیکن صدیق اکبر نے دیکھ لیا، پریشان ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ یار لوگوں نے یہاں ایک کہانی بنائی ہوئی ہے، جیسے ابو بکر نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا تاکہ کافروں کو پتہ لگ جائے یہی ہے، پکڑوا دیا جائے۔ اور اللہ کے بندو، اگر یہی مسئلہ ہوتا تو اللہ نے نبی کو حکم دینا تھا کہ اپنے ساتھ ابو بکر کو لے جا۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ میں ساتھ جس کو بھیج کر رہا ہوں یہ غار میں جا کر پکڑوا کے مروا دے گا؟ اور صدیق کو اپنی جان کا کوئی خطرہ نہ تھا، صدیق کو رسول اللہ کی ذات کا خطرہ تھا کہ میرے نبی کا کوئی آنچ نہ آئے۔ جب صدیق پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی میں جو آیتیں دیں اس پہ غور کریں نا، ثانیہ اثنین جو ہما فی الغار والی جو آیت ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے صحابی کو، صاحب کو کہہ رہے تھے۔ یہ وہ آیت ہے جو صدیق اکبر کی صحابیت ثابت کرتی ہے اور نص قطعی ہے قرآن کی۔ کئی وہ بھی ہیں جو ہم صحابی نہیں مانتے، بھئی تمہارے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے، نہ مانو، مان لو گے تو مسلمان بن جاؤ گے، نہیں مانو گے تو اسی مارکے میں رہو۔ قرآن کی آیت ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن کا ہے، لا تخف نہیں کا۔ کئی اہل علم نے خوف اور حزن میں یہ فرق لکھا ہے، جس وقت بندے کو اپنی جان کے ضائع ہونے کا یا اپنی جان کے نقصان کا خطرہ ہو تو لفظ خوف استعمال ہوتا ہے، اور جس وقت اسے کسی دوسرے شخص کے اوپر ڈر لاحق ہو تو اس کو حزن کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، سانپ بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا، فولا موسیٰ مدبرا، وہ سانپ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کے چل پڑے، ڈر گئے۔ اللہ نے کہا میرے موسیٰ لا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، میرے موسیٰ ڈرنا، خوف نہ کھا، ان قریب ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ تو ڈر اپنی جان پہ لگانا تو لا تخف فرمایا، لا تحزن نہیں کہا۔ صدیق اکبر کو اپنی جان کی پرواہ نہ تھی، رسول اللہ کی فکر تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، میری ہستی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان اللہ معنا، یہ نہیں کہا ان اللہ معی کہ اللہ میرے اکیلے کے ساتھ ہے، صدیق تو ڈر نہ کر، رب میرے ساتھ ہے، نہیں کہا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جس معیت کا ذکر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا، وہی معیت صدیق اکبر کے لیے بھی کی۔ تو اللہ کے نبی کو جب حکم ملا، تفسیر حسن عسکری کہ ابو بکر کو ساتھ لے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ابو بکر صدیق کے پاس، پوچھا ارضیتا ان تکون معی یا ابا بکر تطلب کما اطلب، اے ابو بکر کیا تو راضی ہے، پسند کرتا ہے کہ تو میرے ساتھ سفر پر چلے اور جیسے کافر میری تلاش میں نکلے تجھے بھی اسی طرح ہی ڈھونڈا جائے؟ وَتُعْرَفُ بِأَنَّكَ أَنْتَ الَّذِي تَحْمِلُنِي عَلَى مَا أَدَّعِيهِ، اور لوگ تیرے بارے میں یہ پہچان لیں کہ جن باتوں کو میں دعویٰ کرتا ہوں پیچھے دعویٰ کروانے والا تو ہے۔ فَتَحْمِلُ عَنِّي أَنْوَاءَ الْعَذَابِ، اور میری وجہ سے ابو بکر تجھے دنیا جہان کی عذاب، تکلیفیں، پریشانیاں اور دکھ اٹھانے پڑے، تو کیا تمہیں پسند ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اما انا لو عشت عمر الدنیا، اگر مجھے پوری دنیا جہان کی عمر مل جائے، وعذب فی جمیعہا اشد عذاب، ساری دنیا کی عمر پا کر مجھے سب سے زیادہ جو تکالیفیں، ساری زندگی مجھے تکلیفیں آتی رہے، لا ينزل علی موت مریحا، مجھے کبھی راحت اور سکون کی موت نہ آئے، دکھوں میں موت آئے، لکان ذالک احب الی من ان اتنعم فیہا، مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں دنیا کی عیش و عشرت میں زندگی گزاروں، زیادہ یہ محبوب ہے کہ آپ کی محبت میں دنیا جہان کی تکالیف میرے اوپر ٹوٹ پڑے اور میں اسی تکلیفوں میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اپنی جان بھی رسول اللہ پر قربان کی، اپنا مال بھی رسول اللہ پر قربان کیا، اولاد بھی رسول اللہ پر قربان کی، عزیز و اقارب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیے۔ صدیق اکبر تو وہ ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کے لیے جانا تھا، ساعت العسرہ قرآن اس کو کہتا ہے، تنگی کا وقت تھا، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان صحابہ نے دین کے اوپر اپنی جانیں اور اپنے مال نچھاور کرنے کی حد کر دی تھی۔ عمر فرمانے لگے آج تو اللہ کے نبی نے تبوک کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مال مانگا ہے، میں اتنا مال اللہ کی راہ میں دوں گا، آج صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا۔ کہ صدیق ہر موڑ پہ آگے ہوتے، گھر گئے، سارے گھر کا اثاثہ دو حصوں میں بانٹا، آدھا گھر چھوڑا، آدھا نبی پاک کے پاس لے آئے۔ آپ نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آدھا سامان لے کر اپنے گھر کا لے آپ کے پاس آ گیا، اور سمجھنے لگے کون ہوگا جو اتنا زیادہ مال اللہ کے نبی کی خدمت میں دے گا۔ آپ نے پوچھا میرے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا میں اٹھا کر آپ کے قدموں میں لے آیا ہوں۔ پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو داؤد کے الفاظ میں فرمایا فما ابقیت لهم الا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ جس ابو بکر نے سارا مال اللہ کے نبی کے قدموں پر ڈھیر کر دیا اور دنیا سے جب گئے تو ان کے پاس اپنے مال سے نئے کپڑے بھی کفن کے لیے نہیں تھے۔ اس ابو بکر کے بارے میں کہتے ہو کہ انہوں نے ظلم کیا، بی بی فاطمہ تو زہرا کا حق غصب کر لیا، باغ فدق چھین لیا۔ اچھا وہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان پر ظلم ہوا، ان سے پوچھتے نہیں کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ یہ وکیل صفائی زیادہ بن کے تبرہ بازیاں کرتے ہیں۔ بھئی حضرت علی سے بھی تو پوچھو، علی کی اولاد حسن حسین سے پوچھو، حسن حسین کے بعد علی زین العابدین سے پوچھ لو،
علی کے بیٹے زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے پوچھ لو بھئی فتح کے بارے میں تمہارا کیا نقطہ نظر ہے؟ صدیق نے ظلم کیا تمہارے ساتھ؟ اللہ کے بندو، ابو بکر صدیق نے کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب ان سے بات کی، انہوں نے رسول اللہ کا فرمان سنایا۔ اپنے نبی کی، اپنے باپ کی بات سن کر فاطمہ نے دوسری بات ہی نہیں کی۔ چلو میں مان لیتا ہوں، چھین لیا، ابو بکر نے ظلم کر لیا، عمر نے بھی ظلم کر لیا، عثمان نے بھی ظلم کر لیا، نہیں دیا۔ تو جب حضرت علی کی حکومت تھی تو وہ جائیداد منقولہ تھی کہ غیر منقولہ تھی؟ زمین ہی تھی نا فتح کی، ایک باغ تھا، 10-12 کھجوروں کے درخت تھے، تو وہ فتح کی زمین آج بھی اسی طرح ہی اس جگہ پر موجود ہے۔ حضرت علی خلیفہ بنے، اپنے دور خلافت میں انہوں نے عثمان کا کیا کیا؟ اگر حضرت ابو بکر عمر عثمان نے جو چھین لیا تھا تو علی کی حکومت تھی تو واپس نہیں لے سکتے تھے۔ حضرت حسن کی 6 ماہ حکومت رہی، انہوں نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ؟ انہوں نے بھی وہی فیصلہ کیا جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں تھا، جو صدیق اکبر کی زندگی میں تھا، جو فاروق اعظم کی زندگی میں تھا، جو عثمان غنی کی زندگی میں تھا۔ وہی فیصلہ حضرت علی کے دور میں تھا، وہی فیصلہ حسن کے دور میں تھا۔ سنن کبریٰ بیہقی میں، عقیدے کی کتاب میں الحجہ فی بیان المحجہ میں، اور کئی ایک کتب میں یہ حدیث ہے، زید بن علی بن حسین، امام حسین کے پوتے، بیمار کربلا علی زین العابدین کے بیٹے زید، وہ کہتے لو کنت مکان ابی بکر لحکمت فی فتح ما حکم بہ ابو بکر۔ کہتے اگر میں ابو بکر صدیق کی جگہ پر ہوتا، علی زین العابدین کا بیٹا زید بھی وہی فیصلہ کرتا فتح کے بارے میں جو صدیق اکبر نے کیا۔ خانوادہ اہل بیت تو صحابہ کرام کی عزت اکرام، صدیق اکبر کی اور عمر فاروق کی اور عثمان غنی کی تقریب کرتے تھے، انہوں نے کبھی گستاخی نہیں کی ان کی۔ بے شمار احادیث ہے، میں چند ایک آل بیت کے حوالے سے حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا، آج صحابہ کی دشمنی میں وہ لوگ سب سے آگے ہیں جو کہتے ہیں ہم 12 کو ماننے والے ہیں، ہم 12 کو ماننے والے ہیں، اور 12 میں سے جن کے نام پر مذہب چلایا ہے وہ جعفر بن محمد صادق ہیں، امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جو فضائل صحابہ پر کتاب لکھی، فضائل صحابہ کے اندر جلد 1 صفحہ 160 پر 143 نمبر روایت میں لکھتے ہیں، قال جعفر بن محمد الصادق، امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا برے اللہ مما تبرع ممن تبرع من ابی بکر و عمر، جو بندہ ابو بکر و عمر سے بیزار ہے میرا رب اس سے بیزار ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق کے والد علی زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ہماری کتابوں میں تاریخ دمشق جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 223 دشمنان صحابہ کی کتاب علی بن عیسیٰ الاربلی کی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، کشف الغمہ میں
یہ بات موجود ہے. امام محمد باقر رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے میں آپ کے ساتھ تاریخ دمشق کے الفاظ رکھتا ہوں. امام محمد باقر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اتولا ابا بکر و عمر و احبہما، اے میرے اللہ میں ابو بکر اور عمر سے دوستی رکھتا ہوں، وَأُحِبُّهُمَا ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو مخاطب. اللہم انی اتولا ابا بکر وعمر وأحبهما، اے اللہ میں ابو بکر اور عمر سے دوستی رکھتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں. اب یہاں ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں وہ انہوں نے تقیہ کیا ہوگا. تقیہ سمجھتے ہو؟ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، زبان پہ کلمات اور دل میں کچھ اور. تقیہ کیا ہوگا کیونکہ اصول کافی میں لکھا ہے التقیہ من دینی ومن دین آبائی لا دین لمن لا تقیہ لا. تقیہ میرے باپ دادے کا دین ہے، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے. امام بخاری اس لیے تو بڑے رافضیوں سے چکنے رہتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روافض سے کوئی روایت نہیں لیتے تھے. کیوں نہیں لیتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ تقیے کی آڑ میں جھوٹ بولتے. اسی لیے امام بخاری نے اپنی کتاب خلق و افعال العباد میں لکھا لا ابالی صلیت خلف الرافضی والجہمی ام صلیت خلف الیہودی والنصرانی. بخاری فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں کسی جہمی یا رافضی کے پیچھے نماز پڑھ لوں یا کسی یہودی اور عیسائی کے پیچھے پڑھ لوں. اس لیے ایک گروہ انتہائی خباثت کی حد تک آگے نکل چکا. امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 پر لکھا ہے، یہودیوں سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام کے بعد افضل کون لوگ ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ اصحاب موسیٰ. کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی امت میں سب سے افضل یہودی کس کو مانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو، صحابہ کو. عیسائیوں سے پوچھا جائے تمہارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھ جانے کے بعد افضل کون ہے؟ وہ کہتے ہیں صحابہ عیسیٰ. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ان سے پوچھا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے برے لوگ کون؟ یہ کہتے ہیں صحابہ محمد. اتنی بری قوم ہے یہ. تو اب کیا امام محمد باقر نے اوپر سے بات کی یا اندر سے کہی؟ اگلا جملہ یہ ہے اللہم ان کان فی نفسی غیر ھذا فلا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ. میرے اللہ اگر میرے اندر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو کل قیامت والے دن میرے نانا محمد کی سفارش مجھے نصیب نہ ہو. یہ عقیدہ ہے امام باقر کا کہ صدیق اکبر سے، فاروق اعظم سے اگر کوئی عداوت رکھتا ہے اسے رسول اللہ کی سفارش نصیب نہیں ہوگی. رسول اللہ کی سفارش جن لوگوں کو ملے گی وہ ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں اور عمر سے بھی محبت کرتے ہیں. آئیے اس سے اوپر تھوڑا سا. امام محمد باقر کے والد علی بن حسین، جنہیں آپ محرم میں علی زین العابدین یا سجاد کے نام پر ذاکروں کی زبان سے سنتے ہیں. امام علی زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے جو کربلا میں مردوں میں سے ایک ہی بچے تھے. اور اشتہاروں میں آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا ماتم بیمار کربلا. جب کربلا سے واپس لوٹے تھے کوفہ کی جانب العیون العبرہ فی مقتل سید الشہداء
ایران سے چھپی کتاب، دوسری کتاب الاحتجاج طبرسی کی، تیسری کتاب جلال الباقر مجلسی کی۔ تینوں کتابوں میں لکھا ہے جب علی زین العابدین کوفہ کی طرف پلٹے، دیکھا آل کوفہ کی عورتیں کپڑے پھاڑ رہی ہیں، واویلے کر رہی ہیں، چہروں پہ تھپڑ مار رہی ہیں، اور اس ماتم میں مرد بھی ساتھ شریک ہیں، روتے پیٹتے دیکھا۔ کیا کہا علی زین العابدین نے؟ ہاؤلائے یبکون علینا فمن قتلنا، یہ لوگ ہمارے اوپر رونا دھونا کر رہے ہیں، پھر ہمارا قاتل کون ہے؟ ہاؤلائے یبکون علینا، ان سے تو کبھی آپ نے پوچھا ہی نہیں جو اس کیس کے مدعی ہے کہ تمہارا دعویٰ کیا ہے اور مدعی کون ہے جن کے خلاف تم قتل حسین کا دعویٰ کرتے ہو۔ وارث تو کہہ رہے ہیں اہل کوفہ، خلاصۃ المسائل لاہور سے موچی دروازے سے چھپنے والی کتاب خلاصۃ المسائل، اس میں لکھا ہے قاتلان حسین جو تھے لیس فیہم شامی ولا حجازی بل جمیعہم من اہل الکوفہ، نہ کوئی شام کا بندہ حضرت حسین کی شہادت میں شریک تھا، نہ مکہ اور مدینہ اور حجاز سے کوئی شریک تھا، بل جمیعہم من اہل الکوفہ، سارے کے سارے کہاں سے تھے؟ اہل کوفہ تھے۔ بخاری میں ہے نا، حضرت علامہ صاحب تشریف رہے، میں ایک 7 منٹ ہیں۔ بیٹھ جائے، بس میرے تھوڑے سے منٹ رہ گئے ہیں، میں 1-2 باتیں آپ سے کر لوں۔ علامہ صاحب کی موجودگی میں 2-4 باتیں سن لیں آپ، پھر انشاءاللہ ان کا مفصل خطاب ہوگا۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر کے پاس عراق سے کچھ لوگ آئے حج کے لیے، اور جب عراق سے حج کرنے آئے تو ایک عراقی مسئلہ پوچھتا ہے عبداللہ بن عمر سے کہ یہ بتائیے کہ احرام باندھا ہوا ہو حاجی نے تو مچھر مار دے تو کیا جرمانہ ہوگا؟ فرمانے لگے عراقیو تم بھی بڑے عجیب قوم ہو، رسول پاک کے نواسے کو شہید کر دیا تو جرمانہ نہیں پوچھا، حالت احرام میں مچھر مارنے کا جرمانہ پوچھتے ہو؟ وہ عبداللہ امام علی زین العابدین کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ 78 سے آخری حوالہ ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ قدم علیہ نفر من اہل العراق، عراق کے کچھ لوگ امام علی زین العابدین کے پاس تشریف لائے، آگے فقالو فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم، انہوں نے ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی گستاخی کرنا شروع کر دی۔ امام علی زین العابدین پوچھتے ہیں بھائی تم مجھے یہ بتاؤ کیا تم مہاجر ہو؟ اب توجہ ادھر رکھیں، میں ختم کرنے والا ہوں۔ کیا تم مہاجر ہو؟ تو وہ عراقیوں نے کہا مہاجر نہیں ہے۔ پھر پوچھا کیا تم انصاری ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصاری بھی نہیں۔ علی زین العابدین کہتے ہیں پھر میں حسین کا بیٹا علی یقین سے کہتا ہوں تم وہ بھی نہیں ہو جن کا تذکرہ مہاجرین اور انصار کے بعد آیا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ نے پہلے مہاجرین کا ذکر کیا ہے، پھر انصار کا ذکر کیا ہے، پھر اس گروہ کا ذکر کیا ہے جو مہاجرین اور انصار کے حق میں دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ کہتے ہیں بعد میں تیسرا گروہ ایمان والوں کا مہاجرین اور انصار کے حق میں کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں۔ تو تم مہاجر بھی نہیں ہو، انصاری بھی نہیں ہو، گالیاں دے لو ابو بکر و عمر کو اور عثمان کو، تو میں یقین سے کہتا ہوں تم مومنوں کے تیسرے گروہ میں سے بھی نہیں ہو۔ اور بد دعا دی فعل اللہ بکم
اللہ پاک تمہارا بیڑا غرق کر دے جو تم بکر اور عمر اور عثمان کو گالیاں دیتے ہو۔ تو مہاجرین اور انصار یہ وہ ایمان والے ہیں جن کو صادقون الاولون اللہ کہتا ہے، اور قیامت تک آنے والے مہاجرین اور انصار کے پیروکار، صحابہ کے حبدار، جانثاران مصطفیٰ کے غلام اور خدام جب تک زندہ ہے سروئے زمین پر، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک ایک ایک بچہ مسلمانوں کا، صحابہ کی محبت کرنے والوں کا زندہ ہے، کسی فرد کو بھی گلشن رسالت کی ان کلیوں پر ہم گفتگو کرنے تو دور کی بات ہے، زبان کھولنے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے قائدین یہاں پر جمع ہیں، تو میں اپنی